مدینہ تھا. اس کا نام سننے کے بعد کئی لوگوں کے دل و دماغ میں ایک عجیب کھٹاسی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ لعنتی ہے. محققین علماء اسے لعنتی کہتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ نے اسے لعنتی کہا ہے. مروان ابن حکم مدینے کے تاجدار نے اسے گرگٹ کا بیٹا گرگٹ کہا ہے. وہ مدینے کا گورنر ہے. جب یہ پروانہ آیا تو ظاہر سی بات ہے یہ پروانہ بھی 51 ہجری ہی میں آیا ہوگا. وہ جمعے کے دن منبر پہ چڑھا اور اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروانہ پڑھ کے سنایا اور اس میں اپنی طرف سے بھی گھسیڑا. اس نے اپنی طرف سے بھی گھسیڑا. کیا گھسیڑا؟ جس طرح سے سنت صدیقی اور سنت فاروقی کی طرح امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت امیر معاویہ نے آپ لوگوں کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ سنت صدیقی اور سنت فاروقی کی طرح میرے بیٹے یزید کی بیعت کرو ولی عہدی کی. حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے. کہا حاکم مدینہ تو نے غلط کہا. یہ سنت صدیقی نہیں ہے, یہ سنت فاروقی نہیں ہے, بلکہ یہ تو قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کی سنت ہو سکتی ہے. یہ سنت صدیقی اور فاروقی نہیں ہے. غلط مت بولو. حضرت ابوبکر صدیق نے نامزد خلیفہ بنایا لیکن اپنے بیٹے کو نہیں, اپنے گھر والوں کو نہیں, اپنے خاندان والوں کو نہیں, اپنے قبیلے کے کسی فرد کو نہیں. کیسے سنت صدیقی ہو گیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے خلیفہ بنایا لیکن خلافت کا تخصص کرنے کے لیے کسی کو مقرر کرنے کے لیے اصحاب شورا کی آپ نے 6 رکنی ایک جماعت تیار کی تھی کہ ان میں سے جسے چاہو خلیفہ بنا. یہ سنت فاروقی کیسے ہو گیا؟ مروان جیبا تو صحیح لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا. ثابت کیسے کرتا سامنے والا عبداللہ ابن عمر ہے؟ کہاں یہ قیصر و کسریٰ کی سنت تو ہو سکتی ہے. مختصر یہ ہے کہ یہ چرچا اچانک نہیں ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا ہو اور وہ بیٹھ گیا ہو. اب چونکہ ایک نام سامنے تھا کہ یہ ولی عہد ہے اور اس بیچ میں 9 سال گزرے. توجہ, اس بیچ میں 9 سال گزرے تو ہر ایک کی نظر ہے اس پہ. ایک گمنام ہوتا ہے اس پہ تنقیدی نظر نہیں جاتی. ایک ظاہر ہوتا ہے, مرکز نظر ہوتا ہے, معروف ہوتا ہے تو اس پہ نظر جاتی ہے. آپ جانتے ہیں بڑے سے بڑے سیٹ پڑے ہیں لیکن ان پر کبھی ان کے ٹیکس والوں کا چھاپا نہیں پڑتا. پڑے گا کس پہ؟ جو سرخیوں میں آ جائے گا. اب وہ چونکہ سرخیوں میں آ گیا تھا اس لیے اب اس پہ نظر بھی تھی. تاریخ سنت ہوا, نظر ہے. کوئی غلط قدم اٹھایا, نظر ہے. ایک دل میں خیال آتا ہے نا کہ وہ تو ملک شام میں رہتا تھا, کیسے لوگوں کو پتا چل گیا کہ وہ زانی تھا, وہ شرابی تھا, وہ کبابی تھا, وہ جواری تھا. کیسے پتا چل گیا؟ پتا اس لیے چل گیا کہ اس کے نام کی بیعت لی گئی تھی. اب وہ لوگوں کی نظروں میں تھا. اب یزید لوگوں کی نظروں میں تھا. شاکر لوگ کوشش یہ کرتے ہیں
کہ جب تک ہمیں ہمارا ٹارگٹ نہ مل جائے اس وقت تک ہمارا کوئی عیب کھلنے نہ پائے اس وقت تک ہمارا کوئی عیب کھلنے نہ پائے تو اس نے بھی ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا ہوگا کہ ہمارا عیب کم از کم ہمارے باپ پہ نہ کھلنے پائے، ورنہ ابھی مجھے معذور کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ کاتب وحی الہی ہے، وہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ ہے، جنہوں نے ایک لمبے رقبے پر اسلام کا پھریرا لہرایا ہے، 20 سال جنہوں نے اسلامی خلافت کی بات دور اپنے ہاتھوں میں سنبھالی ہے، تو اس نے بھی کوشش کی ہوگی بند کمروں میں کرو، یہاں سے باہر نکل کے کرو، اپنے مخصوص لوگوں میں کرو، کوشش کی ہوگی، لیکن تنقید نگاروں کی نظر بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ یہی سوال ماضی قریب کے ایک عظیم عالم دین سے کیا گیا، جن کو زمانہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمۃ والرضوان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ وہ اہل سنت کا عظیم مفتی ہے جو حکیم الامت کہلایا، اور ان کے دور میں جب مطلقاً کسی کو مفتی کہا جاتا نا تو نظر وہی جاتی تھی۔ ہاں آج تو گلی گلی میں مفتی، خوب سارے مفتی ہیں، لیکن وہ زمانہ تھا جب مفتی کے نام سے جب کہا جاتا کہ مفتی صاحب نے کہا ہے تو نام مفتی احمد یار خان پہ کیا تھا۔ اتنی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، مفتی احمد یار خان نہیں ہوئے علیہ الرحمۃ والرضوان، یہاں بدایوں کے رہنے والے تھے، ایک قصبہ ہے وہ جانی وہاں کے۔ ان سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ جو عہد لیا لوگوں سے، بیعت لی، کیا قرآن و حدیث سے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے غلط کیا؟ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کسی آیت سے یا کسی حدیث سے کہ حضرت امیر معاویہ نے غلط کیا؟ ایسا نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ اسے اچھا ہی تصور کر رہے تھے، اسے وہ اچھا ہی سمجھ رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت کی تھی۔ کئی سوالات ہوئے ہیں کہ کیا پہلے کے کسی خلیفہ نے ایسا کیا کہ اپنے بیٹے کو بنا دیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا اگر پہلے کے کسی خلیفہ نے نہیں کیا اور حضرت امیر معاویہ نے کیا تو کیا اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس کو غلط ثابت کرو؟ انہوں نے نہیں کیا تو انہوں نے کیوں کیا؟ تو اس میں تو شریعت کی بے شمار باتیں ایسی سامنے آئیں گی کہ ہم تم سے پوچھیں گے کہ جب خلافت صدیقی میں نہیں ہوا تو اب کیوں ہوا؟ تو اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ مختصر یہ ہے کہ مورد الزام صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ جو مجرم ہے اسے مجرم کہیں گے، جو پاپی ہے اسے پاپی کہیں گے، جو دین کے خلاف چل رہا تھا اسے دین سے بغاوت کرنے والا کہیں گے۔ یزید ایک 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا جب وصال ہوا تو تخت پہ بیٹھا۔ اب اس کو پہلے سے معلوم تھا، دیکھیے بہت سارے سوالوں کے اب جواب آپ لوگوں کے دل و دماغ میں محفوظ ہو جائیں گے کہ تخت پہ بیٹھتے ہی سب سے پہلے اس نے ان 4 کا نام کیوں لیا؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے؟
اس نے کوفہ، بصرہ، مدین، شام، عراق، کہیں اور قاصد کیوں نہ بھیجے، سب سے پہلا قاصد اس کا مدینہ ہی کیوں گیا؟ اس لیے گیا کہ اسے بھی معلوم تھا کہ یہ چار ہیں، غالباً ان چار میں ایک کا وصال ہو گیا تھا 60 ہجری آتے آتے۔ یہ تین ہیں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی۔ پہلے اسے بیعت لو، اور پھر سرخی پہ نشان لگا دیا گیا کہ ان دونوں میں بھی سب سے پہلے حسین ابن علی سے لو رضی اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی جانتا تھا کہ اگر یہ ہماری طرف تو پھر وہ بھی ہماری طرف۔ یہ شہزادے ہیں، 2 اقدس کے سوار ہیں، اور آج بھی عالم اسلامی میں جو وقار اور جو مقام حضرت امام حسین شہید کربلا کو حاصل ہے، وہ کسی اور شخصیت کو حاصل۔ اس لیے پہلا رکا، پہلا پرچہ جو مدینے پہنچا ولید ابن عقبہ گورنر مدینہ کے پاس، وہ ان تینوں سے بیعت لینے کا تھا۔ اور کیا تھا اس میں؟ ان تینوں کو پہلی فرصت میں بلاؤ۔ اچھا دیکھیے گا، ادھر تو حضرت رجب میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا 60 ہجری رجب میں، اور شعبان ہی میں 4 شعبان کو حضرت امام حسین نے مدینے سے ہجرت کی ہے۔ ذرا توجہ دیجیے گا، رجب کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوتا ہے، اور رجب ختم ہونے سے پہلے شعبان کے شروع میں حضرت امام حسین سے بیعت لینے کے لیے پروانہ ملک شام سے مدینہ پہنچ جاتا ہے۔ اس پروانے میں کیا ہے؟ ان تینوں کو بلاؤ، یزید کے لیے بیعت لو، اور اگر بیعت سے انکار کریں تو اس مسئلے کو یہی ختم کر دو۔ مطلب تینوں کو راستے سے ہٹا دو، پھر پورے عالم اسلام میں یزید کے خلاف کوئی انگلی نہیں اٹھے گی، اور اٹھی تو کاٹ دی جائے گی۔ یعنی اب عدل کی بنیاد پر حکومت نہیں ہوگی، بلکہ اب ظلم کی بنیاد پر حکومت ہوگی، اب انصاف کی بنیاد پر حکومت نہیں ہوگی، تقوی و طہارت کی بنیاد پر اب یہ کرسی نہیں چلے گی، بلکہ اب تو جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا اسی کا بول بالا ہوگا، اور اسی کی حکومت چلے گی۔ کر دو انہیں ختم، اور یا نہیں تو بیعت کرو۔ ولید ابن عقبہ ایک شریف الطبع آدمی تھا، جب اس کے پاس یہ پرچہ پہنچا تو وہ ہڑبڑا گیا، اتنی بڑی مصیبت میں